ٹھیک ہے، مطلب کہ ایم این ایل اور جو شادی حال میں آپ کہہ رہے ہیں کارکن رکے تھے وہ کیسے آپ نے پولیس کو چکما دیا؟ کیونکہ لیکن نون لیگ کی حکومت اب پیغام دے رہی ہے کہ اٹک کا جو پل ہے وہ علی امین گنڈا پور سے کراس نہیں کریں گے، اور لاہور میں اگر آ کے دکھائیں تو وہ کیسے کریں گے یہ سارے معاملات؟ دیکھیں جی، یہ ہر آدمی کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، ان کا بڑا ایک دبنگ سٹائل ہے۔ تو جو قیادت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب ہے، وہ جیل میں ہے۔ جو پیچھے قیادت ہے وہ تو خود نہیں بولی، تو یہ جو بولے ہیں یہ ان کے اندر کے جذبات تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی رانا شہباز صاحب موجود ہیں، چیف ویب بھی ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، کل آپ اسٹیج پہ تھے، جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اپنے حلقے سے جلسہ گاہ میں پہنچتے ہوئے کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ ذرا بریف کریں، اور کیسے پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہم تو ایک دن پہلے ہی پہنچ گئے تھے، ہمارے حلقے کے جو لوگ تھے نا ایک دن پہلے پہنچ گئے تھے، تو ایک شادی حال تھا تو اس میں ان کو رکھا ہوا تھا۔ لیکن جو اس دن کا جن کے پلان تھا، جیسے میاں والی ہیں، خیبر پختونخوا ہے، دوسرے جو لوگ ہیں جو لاہور سے گئے، بڑی مشکلات تھی۔ راستے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کچھ 40 پوائنٹ ایسے تھے جہاں پر کنٹینر کو 100 کنٹینر ایک ایک پوائنٹ پر لگایا ہوا تھا، بند کیے ہوئے تھے۔ تو جو اسلام آباد کے لوگ تھے وہ بھی، پنڈی کے لوگ بھی اس جلسہ میں نہیں پہنچ سکتے تھے، اتنے کنٹینر تھے، اور کنٹینرز کی 4 لیئر تھی کہ ہر چوک میں لگائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے جانا ہے تو پہلے ایک لیئر، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ تو لوگوں کو تقریباً 20 کلومیٹر سے لے کر 40 کلومیٹر تک پیدل جانا پڑا۔ آپ جب ایک دن پہلے پہنچے ہیں تو وہاں پہ ہوٹلز پہ بھی پابندی تھی، تو آپ پھر کس جگہ پہ رکے؟ دیکھیں جی، ادھر ہوٹلز میں تو پابندی تھی، ہم ادھر ہمیں پتا تھا کہ ہوٹل میں اگر شناختی کارڈ دیں گے کہیں پکڑ نہ لیں، اچھا، تو ہم جو تھے ہمارے ایم این اے سے، تو ایم این اے لاجز میں رکے تھے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ ایم این ایل اور جو شادی حال میں آپ کہہ رہے ہیں کارکن رکے تھے وہ کیسے آپ نے پولیس کو چکما دیا؟ کیونکہ ہر جگہ تو انکوائری ہو رہی تھی، کھانے پینے پہ بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کہ کھانا پینا اور کسی کو ہوٹلز میں کمرے وغیرہ نہ دیے جائیں، تو پھر آپ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں تھے، کیسے چھپے وہاں پہ؟ وہ یہ جو انہوں نے پہلے سیل کیا ہوا تھا، بند تھا اچھا، وہ شادی حال پہلے ہی انہوں نے سیل کیا ہوا تھا، کسی پی ٹی آئی کے کا تھا تو سیل تھا، تو ادھر وہ سونے پر تو کوئی پابندی نہیں نا۔ آپ مطلب کہ کسی اور دروازے سے اندر چلے ہاں گئے؟ جی، ہاں جی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کل جلسے میں ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد تھی، سارے معاملات تھے، اب آپ نے لاہور کے جلسے کا بھی اعلان کیا ہے کل پی ٹی آئی کی قیادت نے، لیکن نون لیگ کی حکومت اب پیغام دے رہی ہے کہ اٹک کا جو پل ہے وہ علی امین گنڈا پور سے کراس نہیں کریں گے، اور لاہور میں اگر آ کے دکھائیں تو وہ کیسے کریں گے یہ سارے معاملات؟ دیکھیں جی، یہ بس ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ ویسے ہی صرف باتیں کرتے ہیں۔ کل کے جو جلسے کے حالات تھے وہ یہ تھے کہ جلسہ جو ہے صبح 12 بجے شروع ہو گیا اور رات 11 بجے ختم ہوا۔ تو یہ اتنا بڑا جلسہ تھا، کوئی آدمی ادھر رہ نہیں سکتا تھا۔ یہاں پر یہ تھا کہ 50,000 لوگ نئے آ گئے ہیں تو اگلے 50,000 چلے گئے ہیں، 40,000 نئے آ گئے ہیں تو آگے سے 25,000 چلے گئے ہیں۔ تو یہ ادھر جلسے کے حالات تھے، کو 12 گھنٹے جلسہ، کوئی آپ کو پتا ہے واش روم کی کسی کو حاجت آتی ہے، کسی نے کھانا، کوئی مریض کو کیسے۔ تو یہ جو جلسہ تھا، یہ اتنا لمبا جلسہ جو ہے پاکستان کی تاریخ میں 12 گھنٹے کوئی نہیں چلا۔ شیلنگ کیوں ہوئی تھی وہاں پہ؟ کیا وہاں پہ کوئی آپس میں پولیس اور کارکن آمنے سامنے آئے تھے؟ کیا شیلنگ کیوں؟ دیکھیں جی، انہوں نے جب 7 بجا تو 7 بجے کے بعد انہوں نے ویسے ہی شیلنگ شروع کر دی، کارگو جو واپس جا رہے تھے گھروں پر ان پر شروع کر دی۔ دوسرا صرف اس لیے کی تھی خوف و ہراس پھیلایا جائے گا، 7 بج گئے، لیکن جو جلسے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا وہ 3 گھنٹے کا تھا، 7 بجے شروع کرنا ہے، 4 بجے شروع کرنا ہے، 7 بجے ختم کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم نے راستے بند کیے، کو پہنچ نہیں سکیں گے لوگ تو جلسہ فلاپ ہو جائے گا۔ اس سے بڑا جلسہ اسلام آباد کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا، اور جو اب آپ آگے دیکھیں گے تو جلسے اسی طرح ہوں گے، پورے پاکستان سے لوگ ادھر آئے ہوئے۔ علی امین گنڈا پور جو کل بڑا ہیٹ بولے ہیں، یہ پارٹی قیادت کی مرضی سے بولے تھے؟ آپ بڑے باخبر ہیں، آپ کے ہر جگہ رابطے بھی ہوتے ہیں، تو یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب بولے ہیں یہ کیسے بولے ہیں؟ اپنی مرضی سے بولے ہیں، قیادت کی مرضی سے بولے ہیں؟ یہ ان کا بولنے کی سمجھ نہیں آئی، بڑا انہوں نے لتاڑا ہے، کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں جی، یہ ہر آدمی کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، ان کا بڑا ایک دبنگ سٹائل ہے۔ تو جو قیادت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب ہے، وہ جیل میں ہے۔ جو پیچھے قیادت ہے وہ تو خود نہیں بولی، تو یہ جو بولے ہیں یہ ان کے اندر کے جذبات تھے، انہوں نے جو نکالے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو اب لاہور والا جو جلسہ ہے اس کی قیادت اور وہ جو معاملات ہیں اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت شکریہ، آپ گفتگو سن رہے تھے رانا شہباز صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ اسلام آباد جلسے کے بعد اب لاہور میں جلسہ ہوگا اور اس کی تیاری بھرپور طریقے سے جاری ہے، اور کوئی بھی جو ہے اس جلسے کو نہیں روک سکے گا۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔